شہر قائد میں گہرے بادلوں کے ڈیرے، کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر برسات، ڈیفنس کے مختلف فیز میں ہلکی بارش، ایف ٹی سی اور قیوم آباد میں بھی رم جھم، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی 10 اگست سے مانسون کے چوتھے اسپیل کی پیش گوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے اثرات تاحال باقی، گلیوں میں برساتی اور سیوریج کا پانی مل گیا۔ کورنگی سیکٹر 33F میں جگہ جگہ گٹر کا پانی جمع، تعفن زدہ پانی بیماریوں کا پھیلاؤ کا باعث بننے لگا۔ پارک بارش اور گٹر کے پانی سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مسجد کے اطراف گٹر سے نکلے کیچڑ اور غلاظت کے ڈھیر، ادھر بارش کے بعد اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ایف بی ایریا کی مرکزی شاہراہ کی حالت مزید ابتر ہو گئی، مسافروں کو گزرنے میں پریشانی کا سامنا۔ جیکب لائن میں KGA گراؤنڈ سے پانی نہ نکالا جا سکا، میدان تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت 8,000 روپے خرچ کر کے پانی نکلوایا تھا، نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے سے دوبارہ جمع ہو گیا۔ اب کینال کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تحت اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ سمیت دیگر کی شرکت۔ مرتضی وہاب نے کہا، اب کینال پر فنڈنگ کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور، قرارداد ایم پی اے سعدیہ جاوید کی جانب سے پیش کی گئی۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کی شدید ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے قرارداد پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، تحریک انصاف نے کیس کو مؤخر کرایا، لاڈلے کا اس کیس میں بچنا مشکل ہے۔ شہلا رضا نے کہا کہ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ سنا دیں۔ صوبائی وزیر سردار شاہ بولے، الیکشن کمیشن فوری فیصلہ دے۔ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ سے متعلق برطانوی اخبار کے انکشافات۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن کا وزیر اعظم سے GIT بنانے کا مطالبہ، کہا 2 نمبر طریقے سے کمائے پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں آئے، چیئرمین PTI کا نام ECL میں ڈالا جائے، وفاق چاہے تو عمران خان کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر بے قابو، 248 روپے پر جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں اونچی اڑان کے بعد امریکی کرنسی کی قدر میں معمولی کمی، ڈالر 57 پیسے سستا ہو کر 239 روپے 37 پیسے پر بند ہوا۔ ادھر اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 126 پوائنٹس کی کمی، 40,150 کی سطح پر آ گیا۔ روپے کی بے قدری پر تاجر برادری پریشان۔ چیئرمین حوزری مینوفیکچر ایسوسی ایشن جاوید بلوانی کو ڈالر مہنگا ہونے پر تشویش، کہا برآمد کنندگان کے لیے مال تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ ڈالر کی اڑان روکنے کے لیے فیصلوں سے صنعتیں بند ہو جائیں گی، لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے کہا، ڈالر روزانہ 5 سے 6 روپے مہنگا ہونا تشویشناک ہے۔ اسٹیٹ بینک فوری روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے اقدامات کرے، حکومت سے امپورٹ پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان، گاڑیوں کی قیمتیں بھی بے لگام۔ ٹویوٹا کی گاڑیوں کی قیمتوں میں پھر ہوشربا اضافہ، 1300 اور 1500 سی سی کاریں 7 سے 9 لاکھ روپے تک مہنگی، 1600 اور 1800 سی سی گاڑیوں کی قیمتیں 12 لاکھ تک بڑھ گئیں۔ لگژری گاڑیاں 7 سے 31 لاکھ روپے تک مہنگی ہو گئیں۔ چیئرمین موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن HM شہزاد نے کہا کہ پچھلے 40 سال میں کبھی اتنا بڑا اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ کمپنی کی جانب سے پرانی بکنگ والوں کو پیسے واپس دینے کا کہا جا رہا ہے۔ 6 ماہ قبل ملکی معیشت کی یہ حالت نہیں تھی، اس وقت گاڑیاں کیوں ڈلیور نہیں کی گئیں؟ دعا زہرا مبینہ اغوا کیس میں نیا موڑ، ملزم شبیر کا اپنے بھائی ظہیر کے ساتھ دعا زہرا کو لینے آنے کا اعتراف۔ 16 اپریل کو شبیر اور ظہیر کی کراچی میں موجودگی پائی گئی۔ پولیس نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ تفتیشی افسر کی دوبارہ میڈیکل کرانے کی درخواست، وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ، کل سنایا جائے گا۔
سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کم عمری شادی کا کیس، ظہیر نے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ سیکرٹری داخلہ تفتیشی افسر ایس ایچ او اور مہدی کاظمی کا نوٹس، نکاح کے تمام تر قانونی ضابطے پورے کیے، قانونی رکاوٹ پورے کرنے کے بعد مقدمہ بنتا ہی نہیں، غیر ضروری طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ درخواست گزار کا موقف، جبکہ عدالت کا ظہیر اور اس کے بھائی کے بینک اکاؤنٹ سے شناختی کارڈز بحال کرنے کا حکم، عدالت نے اپنا سابقہ حکم نامہ واپس لے لیا۔ اسٹیٹ بینک سی آئی اے کو عمل درآمد کرنے کی ہدایت، ظہیر کی سیکورٹی سے متعلق درخواست میں نپٹا دی گئی، عدالت کی پولیس حکام کو قانون کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت۔ دعا زہرا کیس، اداکارہ ہیرا مانی نے معذرت کر لی۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کڈنیپنگ کا کیس ہے، کسی کو تکلیف پہنچی تو معافی مانگتی ہوں، دعا زہرا کے والدین کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں۔ چغتائی لیب میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینار، معروف ڈاکٹروں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ماہرین کا کہنا تھا کہ تشخیص نہ ہونے پر شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مستند لیب سے ٹیسٹ کروائے جائیں تو تشخیص میں آسانی ہوتی ہے، چغتائی لیب میں معیاری ٹیسٹ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر نے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا، کہا آئی بی سی سی نے انٹر بورڈ کے چھوٹے سے کمرے سے کام شروع کیا، امید ہے دفتر کا اسٹینڈرڈ بہتر رہے گا، طلبہ کو پریشانی نہیں ہوگی، طلبہ کی سہولت کے لیے فیس تمام بینکوں میں لی جائے گی۔ اور جرمن پارلیمنٹ کے نمائندگان کا مزار قائد کا دورہ، جرمن پارلیمنٹیرین نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، وفد کے ارکان قائد اعظم میوزیم بھی گئے۔